السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ گلوٹن فری اسپونج کیک کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ بہت ہی ایزی ہے، بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے، چند انگریڈینٹ سے بن کے تیار ہوگا اور انشاءاللہ آپ لوگ اس ریسیپی کے بعد بہت اچھا اسپونج کیک بنا سکیں گے۔ اس میں آپ لوگوں کے ساتھ ایچ اینڈ ایوری ٹرک شیئر کروں گی، چھوٹی چھوٹی سی ٹپس شیئر کروں گی، جس سے آپ لوگوں کا جو اسپونج کیک ہے یا تو ہارڈ ہو جاتا ہے یا سافٹ میں بنتا یا پھر وہ اس طرح سے پھولتا نہیں ہے۔ تو یہ میں ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، اس لیے ویڈیو کو آپ نے غور سے سننا ہے، غور سے دیکھنا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا چیزیں شیئر کروں گی، کہاں کہاں مسٹیکس ہوتی ہیں، کہاں کہاں میں بھی مسٹیکس کرتی آئی ہوں اور میں کس طرح سے اپنی مسٹیکس پر میں نے ٹھیک کیا ہے، اور ہم لوگوں نے کریم کس طرح سے سیٹ کرنی ہے اور اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس لیے ریسیپی کے ساتھ رہیے گا۔ چلیں جی ہم ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوگی نا، آپ نے سارے کے سارے انگریڈینٹس جو بھی میں مینشن کروں گی وہ آپ لوگوں نے روم ٹیمپریچر پر رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے میں 3 انڈے باؤل میں نکال رہی ہوں۔ 2 باؤلز میں نے اس لیے لیے ہیں کہ ایک میں زردیاں الگ کروں گی اور ایک میں سفیدیاں الگ کروں گی۔ ایک ایک کر کے آپ نے انڈا نکالنا ہے، تاکہ اگر کوئی انڈا خراب ہے تو آپ اس کو پہلے ہی کر لیں۔ اگر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرح سے اگر ہاتھ کی مدد سے آپ زردی الگ کر سکتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ بیٹر طریقہ ہے۔ آپ کوئی بھی وہ لے لیں، الگ سے سانچہ لے لیں یا اس کے کور کی مدد سے نکالیں۔ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، زردی بیچ میں ٹوٹ کے گر جاتی ہے اور ہمارا کیک خراب ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بیسٹ وے ہے کہ آپ ہاتھ سے آرام سے نکالیں اور بعد میں ہینڈ واش کر لیں۔ آپ لوگوں کے برتن جو بھی آپ یوز کریں گے، آپ کا بالکل ڈرائی برتن ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ہلکا سا بھی پانی کہیں بھی موجود ہوگا تو آپ کا کیک جو ہے وہ اچھا نہیں بنے گا۔ میں نے سب سے پہلے جو 2 باؤل لیے تھے وہ بالکل خشک تھے، میرے ہاتھ بالکل خشک تھے۔ جو میں نے اس میں زردی الگ کی ہے وہ بالکل خشک تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے، وہ الگ کرنے کے بعد میں نے ایک سٹینر لے لیا ہے اور اس میں میں نے 90 گرام آل پرپز فلور ایڈ کیا ہے۔ 2 ٹیبل سپون میں نے بیکنگ پاؤڈر کے ایڈ کیا ہے اور پنچ آف سالٹ ایڈ کیا ہے، اور اس کو میں سیو کر لوں گی، اس کو چھان لوں گی 2 بار۔ اس کو چھاننا بہت ضروری ہے آپ کے اسپونج کیک کے لیے، بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس کو 2 سے 3 بار چھانیں، تاکہ اس میں اچھی سی ایئر پروڈیوس ہو جائے اور آپ کے اسپونج کیک کا جو کیک کا بیٹر کا پھولنا ہے نا، وہ تقریباً 50 to 60% اس پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا آٹا چھانا ہے یا نہیں چھانا۔ اس کے بعد میں نے لیا ہے 90 ml ملک یا 90 گرام ملک لے لیں، اور اس میں 30 گرام آئل ایڈ کیا ہے، اور اس کو میں نے 10 to 15 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو کر لیا اور اس کو سائڈ پہ رکھ لیا۔ اب ہماری چیزیں تیار ہیں، ہم اب پروسیس شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے زردیاں لیے ہیں، جو چھانا ہوا آٹا تھا وہ میں نے لیا ہے، اور میں نے آئل اور ملک کا جو میں نے مکسچر بنایا تھا وہ میں نے لیا ہے۔ اب میں نے زردیوں کو بیٹر کی مدد سے مکس کیا ہے، اور میں 1 by 1 کر کے ڈالوں گی، مطلب 2 اسپونز میں نے آٹا کے ڈالے ہیں تو میں تھوڑا سا ملک ڈالوں گی، تاکہ اس کو اچھی طرح سے میں اس طرح سے اچھی طرح سے مکس کر سکوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ٹرن بائی ٹرن ڈالنا ہے تاکہ آپ کی مکسنگ اچھی ہو جائے اور آپ کا جو ہے وہ بیٹر میں کوئی لمس نہ بنے، لمس فری بنے۔ اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے مکس کرتے رہنا ہے۔ یہ ہم نے جو ہے وہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہوگا، جس میں ہم زردیوں میں آٹا اور دودھ اور آئل والا مکسچر ہم مکس کریں گے۔ اس میں آپ ہینڈ بیٹر سے ہی کام چلا سکتے ہیں، آپ کو دوسرے بیٹر یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 2 سے 3 بار میں آپ یہ اپنا مکسچر جو ہے وہ کمپلیٹ اس میں مکس کر لیں۔ اگر تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے تو اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے، آپ نے آرام سے اس کو الگ کرنا ہے، اور دودھ کا مکسر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اینڈ تک آپ یوز کریں، تاکہ آپ کا جو ہے وہ بیٹر اس طرح سے ہارڈ نہ ہو۔ ٹوٹل ہم لوگوں نے 90 گرام، جو ہماری میئرمنٹ والی مشین ہوتی ہے نا، میں نے اسی پر اس کو میئر کیا تھا، اور اس پر میں نے 90 گرام ٹوٹل ملک اس میں گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے 10 to 15 سیکنڈ کے لیے اس کو گرم کر کے ڈالیں گے۔ ہاں، یہاں ایک پرابلم یہاں آتی ہے کہ جب ہم گلوٹن فری آٹے پر کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس میں اگر آپ ڈفرینٹ جگہ کا یوز کر رہے ہیں، میں یہاں آٹا GTF والوں کا یوز کر رہی ہوں، تو اس وجہ سے میں نے ان کا مکسچر میں 90 گرام مل گیا۔ آپ کی جو میری کنسسٹنسی آپ کا اتنی ہی آنی چاہیے
دودھ کی کوانٹٹی آپ 10 to 15 گرام تک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ہاتھ روک کے ڈالنا ہے، کنسسٹنسی آپ کی یہی رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے ایگ وائٹس کو جو ہے وہ بیٹ کرنا شروع کر دیا، تھوڑا سا میں نے پہلے بیٹ کیا ہے، اور جیسے ہی اس میں تھوڑی سی جھاگ بننا شروع ہو گئی ہے تو میں نے اس میں چینی ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ چینی جو ہے وہ ٹوٹل میں نے 60 گرامز لی ہے، 60 گرام شوگر، اور میں نے اس کو پیس لیا تھا، پیسنے کے بعد میں نے 60 گرام لیا ہے۔ ہم لوگ یہاں دانے دار چینی بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے۔ یہ جب اس فارم میں آ جائے گا، اس اچھی طرح سے اسپنج کی فارم میں آ گیا، اس کی جاگ بن گئی ہے اور یہ اس فارم میں آ گیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا ایگ وائٹ کا بیٹر اس میں ڈالنا ہے، جو ہم لوگوں نے ایگ یولک کا بیٹر بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بہت آرام سے آپ لوگوں نے اس طرح سے مکس کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ ایگ وائٹ میں بیٹر ڈالیں گے نا، تو آپ کو بہت زیادہ مکس کرنا نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم بیٹر کے 3 حصے کریں تو ایک حصہ ہم اس میں ڈال کر پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکس ہو گیا، اور اس کا فارم آپ نے یہ بہت دھیان رکھنا ہے کہ جس طرح کی لک آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرح سے ہی آپ کو نظر آئے۔ اچھا، اگر آپ لوگ کوئی بھی برینڈڈ فلاور یوز کریں گے تو مے بی اس میں آپ کو دودھ کم یوز کرنا پڑے، لیکن میں جو جی ٹی ایف والوں کا یوز کر رہی ہوں اس کے لحاظ سے میں نے آپ کو دودھ کی کوانٹٹی بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کمپلیٹ جو جتنا گیا ہے اس لحاظ سے میں نے آپ کو بتائی ہے۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ وہ فلاور میں جو ہے وہ جو ایجنٹ بائنڈنگ ایجنٹس ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑا زیادہ مکس ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس میں ایک لیس سی بن رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کو اچھے سے ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے دودھ کی کوانٹٹی اس لحاظ سے اس میں رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے سارا بیٹر جو بھی ایگ یولک والا تھا اس کو میں نے ایگ وائٹ میں ڈال لیا، اور میں نے وینیلا ایسنس کے چند ڈراپس ڈالے ہیں، اور اس کو میں اب ہلکے ہاتھ سے اسی طرح سے مکس کروں گی۔ اس سٹیج پر آپ لوگوں نے اوور مکسنگ نہیں کرنی ہے، نہ آپ نے بہت جلدی کام کرنا ہے، بہت پیشنس رکھ کر اور بہت ہی آرام سے آپ لوگوں نے یہاں کام کرنا ہے۔ یہاں میں اچھی طرح سے جب اس کو مکس کر لوں گی، صرف مجھے 1 سے 2 منٹ لگیں گے، اور آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا بیٹر اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ اگر آپ کا ایگ یولک والا بیٹر رہ گیا ہے کہیں تو وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور ایگ وائٹ اوپر ہی رہے گا، تو آپ کو وہاں مسئلہ ہوگا اور آپ کا کیک نیچے سے ڈینس ہوگا اور اوپر سے فلفی ہوگا۔ اب میں نے یہاں 7 انچ کا میرا پین ہے، لیکن ہائٹڈ ہے، مطلب کہ سائڈوں سے یہ اونچا والا پین ہے، اور اس کو میں نے گریس کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں اس میں بٹر پیپر بچھاؤں گی، اور پھر میں دوبارہ جو ہوں گریس کر کے اپنا بیٹر ڈالوں گی۔ آپ سیکنڈ میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے گریس کرنا ہے، اس کے اوپر جو ہمارا آل پرپس فلاور ہوگا وہ آپ نے تھوڑا سا ڈسٹ کرنا ہے، اس کو باہر جتنا ایکسٹرا ہوگا وہ باہر نکالنا ہے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سارا بیٹر ڈال دینا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر گلوٹن فری کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے سیف سائڈ پر آپ اس کو شیٹ بچھا کر ہی کسی بھی مولڈ میں ڈالیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں میں نے اس کو اچھی طرح سے کور کر لیا ہے، اور اب میں نے اس پہ آئلنگ بھی کر لیا ہے۔ اب میں بیٹر اس میں ڈال دوں گی۔ یہاں آپ نے سارا کا سارا بیٹر بہت دھیان سے اس میں ڈالنا ہے۔ اسپونج کیک کی بیسٹ ریسیپی ہے، بہت اچھی ریسیپی ہے، آپ کوشش کیجئے گا اس کو ٹرائی کریں، اور ٹرائی کرنے کے بعد مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیں۔ جب آپ بیٹر ڈال لیں گے، آپ نے ایک ٹوتھ پک لینی ہے اور اس کی مدد سے اس کو اس طرح سے چلانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر بہت بڑے بڑے کوئی بھی ببلز بیچ میں رہ گئے نا، جو کہ ہمارے کیک کو خراب کر سکتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ بہت زیادہ اوور مکس یہاں بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے بہت دھیان سے اس کو اس طرح سے چلاتے رہنا ہے، اور صرف کوشش کرنی ہے کہ 15 to 20 سیکنڈ کے لیے چلائیں، اور اس کے بعد اس طرح 1 سے 2 بار ٹیپ کریں تاکہ ببلز سارے، آپ نے دیکھا ہوگا غور سے اگر یہ ویڈیو دیکھیں تو اس میں ببلز آپ کو ٹوٹتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس کو اوون میں رکھ دیا تھا، اوون میں یہ 45 منٹس کے لیے گیا، اور 150 ڈگریز اس کا جو ہے وہ ٹیمپریچر تھا۔ ٹوٹل آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب تک آپ کا یہ اوون میں موجود ہے، آپ نے اوون کا ڈور اوپن نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے 45 منٹس کے بعد ہی اوون کو کھول کر اس کو چیک کرنا ہے، یا اگر بہت جلدی بھی آپ چیک کر رہے ہیں تو آپ 35 منٹس کے بعد اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 15 to 20 منٹس کے لیے اس کو مولڈ میں ہی ریسٹ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پر آ جائے، اور اس کے بعد آپ نے ڈی مولڈ کرنے کے بعد اس کا کور ہٹانا ہے۔ یہ آپ اس کی اسپنج کی رک دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اسپنج بنا ہے، یہ اتنا سافٹ اور اتنا مزے کا اسپنج تھا نا کہ آپ لوگ خود آرام سے گھر میں اس کو بنا کر اپنے گلوٹن فری جو سیلک بچے ہیں جنہوں نے گلوٹن فری کھانا ہوتا ہے ان کو آرام سے بنا کر دے سکتے ہیں، اور اس کی کوسٹ بھی بہت زیادہ نہیں آتی ہے۔
ٹھیک ہے، یہ اسپنج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی اس کی لک ہے اور اس کی سافٹنیس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ اس کو بہت ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا سافٹ تھا یہ کہ اس کو ہاتھ لگانے سے اگر میں زیادہ اس کو وہ کر رہی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں اس کو اسپنج کو جو مرضی کر رہی ہوں، یہ کس طرح اچھا جو ہے اس میں اسپنج آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ نے 3 لیئرس میں کاٹیں یا 2 لیئرس میں کاٹیں، اٹس اپ ٹو یو. میں نے 2 لیئرس میں کاٹی تھی. اب جو ہے میں اس کے پر جو میں نے آئسنگ کرنی ہے، جو میں نے اس کو کریم لگانی ہے، اس کی میں تیاری شروع کر رہی ہوں. یہاں میں نے 100 گرام کے قریب جو ہے وہ چاکلیٹ لیا ہے. اس کو میں میلٹ کر لوں گی. میلٹ کرنے کا ہمیشہ میں نے آپ لوگوں کو طریقہ یہ بتایا ہے کہ مائکرو ویو میں آپ نے ایک دم سے 1 منٹ کے لیے چاکلیٹ نہیں رکھنی، نہیں تو یہ برن ہو جائے گی. ہمیشہ 10 سیکنڈ کے لیے 15 سیکنڈ کے لیے رکھیں اور پھر اس کو دیکھیں. یہاں میں وپنگ وک کی کریم یوز کر رہی ہوں، جس کو میں نے اچھا ٹھنڈا کیا ہوا ہے. بہت اچھی طرح سے یہ ٹھنڈی ہے. کوشش کریں اس پہ کرسٹلز نہ ہو، نہیں تو آپ کی کریم اچھی وپ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھنڈی چل ہونی چاہیے لیکن کرسٹلز نہیں ہونے چاہیے. سیف سائڈ میں نے کیا کیا ہے کہ نیچے میں نے پانی رکھ لیا ہے. آپ کا مولڈ بالکل خشک ہونا چاہیے، لیکن آپ نیچے جو ہے وہ اس کے پانی رکھ کے اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ آپ جب یہ یوز کریں تو بہت دھیان سے یوز کریں تاکہ آپ کے کریم میں پانی نہ آئے. ٹھیک ہے، یہ بھی وجہ ہوگی کہ آپ کے کریم میں اگر پانی آ گیا تو وہ اچھی طرح سے وپ نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ نے چاکلیٹ کو سائڈ پہ رکھ دیا تھا نرم کر کے، اور وہ روم ٹمپریچر پہ آ گئی تھی. اس کے بعد آپ نے اس کو ایڈ کیا ہے اور اس طرح وپ کر لیں گے. وپ تقریباً جب آپ کی 70% تک کریم ہو جائے گی نا، اس کے بعد آپ نے چاکلیٹ ایڈ کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے وپ کر لینا ہے اس طرح سے. اور اس کے بعد آپ کی ہارڈلی 3 to 4 منٹس لگیں گے ٹوٹل، آپ کی کریم اچھی وپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور جو برف والا پانی نیچے رکھنے کا مقصد یہ ہے، یہ دیکھیں کریم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی وپ ہوئی ہے. اور اس کو میں نے جو اچھی طرح سے جو ہے وہ ہو چکی ہے. مجھے چاکلیٹ اتنی ہی چاہیے تھی، مطلب اسی طرح کی لک چاہیے تھی. اگر آپ لوگوں کو زیادہ چاکلیٹ ہی پسند ہے تو آپ 200 گرامز تک چاکلیٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. پانی نیچے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میری کریم جلدی وپ ہو جائے، اور میری جو ہے وہ اگر ٹیمپریچر جو کچن کا ٹیمپریچر ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے تو وہ بھی کریم پر ایفیکٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، گرمیوں میں آپ کوشش کریں کہ اسی طرح سے کریم وپ کریں تاکہ آپ کی کریم خراب نہ ہو اور آپ کو پریشانی نہ ہو کہ کریم وپ نہیں ہو رہی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، اور اس طرح سے الیکٹریسٹی بھی آپ کی بچ سکتی ہے. اب میں نے کیک رات کو بنایا تھا اور صبح میں نے کریم وپ کر کے اس کو میں ڈیکوریٹ کرنے لگی ہوں. یہ صبح کا ٹائم تھا، اس وجہ سے میں نے، اگر آپ نے بھی نیکسٹ ڈے یوز کرنا ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ اسی طرح سے کلنگ ریپ میں ڈال کر وہ کر لیں. اب یہ نیکسٹ ڈے بھی آپ دیکھیں کہ کریم کتنا سافٹ تھا اور یہ اس کی لک کس طرح کی آئی ہوئی تھی. یہاں میں شوگر واٹر یوز کر رہی ہوں. تقریباً ½ کپ پانی میں نے 1 چمچ شوگر ڈالیا اور اس کو میں نے نیم گرم کر لیا تھا، اور اس کو میں نے اس طرح سے سارے کے سارے اسپنج پر اچھی طرح سے لگا دیا. بہت آپ نے زیادہ پانی بھی نہیں لگانا، نہ بہت کم لگانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے ایک پائپنگ بیگ میں ساری کی ساری کریم ڈال لی تھی. آگے میں نے کوئی بھی نوزل نہیں لگائی ابھی، اور میں نے جسٹ اس کو کاٹ کر اور اس طرح سے کریم لگا دیا. یہ سب سے اچھا اور بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کی کریم جو ہے نا وہ لگ جائے اور ایکول سب پہ ساری سائڈس پر ایکول کریم آئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے سیکنڈ لیئر لگانی ہے. سیکنڈ لیئر میں بھی اس میں بہت زیادہ پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنا ہے، شوگر سیرپ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ڈالنی ہے. اور اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے، کریم کی جو ہے وہ ایک لیئر سی بنا دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہے. آپ نے ساری میں نے لیئر بنا لی تھی، اور یہاں ایک اسپیچولا لے کر جو یہ کریم سیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو میں نے لے کر اس کو بیلنس کر لیا ہے. اگر آپ کی شروع میں کوئی بھی چیز خراب ہوتی ہے تو آپ اس وجہ سے پریشان ہو کر اس کو چھوڑیں نہ. یہ تقریباً میں نے کوئی 8 سے 10 بار کیک بنایا اور اس کے بعد میرا ہاتھ سیٹ ہوا، اور الحمدللہ اب میرا کیک بہت اچھا بن جاتا ہے اور اس طرح سے سیٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، گلوٹن فری بیکری پر کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیک کی ریسیپی بیسٹ ہے اور آپ کو لو کوسٹ میں پڑے گا. یہاں آپ نے اس کو چینج کر لینی ہے تاکہ آپ کے نیچے جو بھی میس کریٹ ہوا وہ ختم ہو جائے. اب میں نے یہ نوزل لیا ہے اور ایک اور ویپنگ بیگ میں ڈال کے سیم بیگ میں نے اس میں ڈالا، اور اس طرح میں نے اس پہ فلاورز لگا دیا. ڈیکوریشن آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. درمیان میں نے اس کے چاکلیٹ سپرنکل کر دی تھی، اور یہ میرا کیک بالکل تیار ہے. کٹ کر کے بھی میں ابھی آپ کو دکھا دوں گی. ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ کر کے مجھے یہ ضرور بتایا کریں تاکہ میری موٹیویشن برقرار رہے اور میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ
تک پہنچاتی رہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔